جبین نیاز کو خم کرے، اپنے ماتھوں کو ٹیکے، اپنے دامن کو پھیلائے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، اللہ بندے کی تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تو غفور رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے آئے، میری دربار میں آئے، حاضر ہو کر کے اپنی غلطیوں کی معافی مانگے۔ وہ پروردگار جو عرش پر مستوی ہے، وہ صبح اور شام ہم گنہگار بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے، ہم گنہگار بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے صبح اور شام عرش سے اتر کر کے آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور ہمارے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے ہم سے کہتا ہے کہ اے میرے خطا کار بندو، تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ صبح کو گناہ کرنے والے شام کو توبہ کر لو، شام کو خطائیں کرنے والے رات کی تاریکی اور تنہائی میں گناہ اور معصیت کے کام کرنے والے تم مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہاری تمام خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو انسان کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے صبح اور شام آسمانی دنیا پر نزول فرماتی ہے۔ لیکن ہم خطا کار، ہم گنہگار جو صبح اور شام گناہ اور معصیت کے کام کرتے رہتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہم کو دن اور رات میں ایک مرتبہ بھی اس بات کی توفیق نہیں ملتی کہ ہم رب العالمین کی بارگاہوں میں آ کر کے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ سے توبہ اور استغفار کر سکیں۔ وہ نبی جو بخشا بخشایا تھا، جس کی تمام خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا تھا، وہ ایک دن میں 70 اور 100 سے بھی زائد مرتبہ اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرتا تھا۔ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ میرے بھائیو، اللہ فرماتا ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ والے اپنے پروردگار کو ڈرتے ہوئے پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، راتوں کو بھی، دن اور رات بھی 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور تہجد گزاری بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ میرے کسی غلطی کی وجہ سے، میرے کسی گناہ اور معصیت کی وجہ سے میرے تمام خطاؤں، میرے تمام نیکیوں پر پانی نہ پھیر دے، میرے تمام نیک اعمال کو ضائع اور برباد مت کر دے۔ یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر آج ہم اس دنیا کے اندر حج کر لیتے ہیں، 5 وقتی نماز پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دے لیتے ہیں، تو فخریہ انداز میں سماج کے اندر اپنے آپ کو بہت نیک اور نیکوکار شمار کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کی پہچان نہیں ہے، یہ دیندار لوگوں کا شعار نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر حال میں اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے، چاہے وہ رات کی تاریکی ہو یا تنہائی ہو، وہ 5 وقتہ نمازی ہو، حاجی صاحب ہو، دیندار ہو، تقوی شعار ہو، ہمیشہ اپنے پروردگار سے ڈرتا رہتا ہے کہ میری کون سی ادا اللہ کو ناپسند آ جائے اور اللہ میری تمام نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دے۔ تو یہ اللہ والوں کی پہچان ہے کہ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اللہ سے امید کے ساتھ، لالچ کے ساتھ اور پکارتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہوں میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو مال دیا ہے، مال دینے کے ساتھ ساتھ اللہ ہم کو اس بات کی تعلیم بھی دے رہا ہے کہ تم اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہوں میں خرچ کرو۔ اور اس کے بعد چوتھی صفت اللہ فرماتا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ والوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر یہ تمام نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی اپنے پروردگار سے ہمیشہ اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے اللہ، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے معمور اور محفوظ رکھنا، جہنم کے عذاب سے تو ہمیں دور رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم کا عذاب یہ انسان کے جسموں سے چمٹ جانے والا ہے۔ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تم ہمیشہ اپنے پروردگار سے اس بات کی دعا کیا کرو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، تو ہمیں اس دنیا کے اندر بھی خیر و عافیت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ رکھنا، اور مرنے کے بعد بھی تو ہمیں میدان محشر کی تمام سختیوں سے، اس کی ہولناکیوں سے معمور و محفوظ رکھنا، اور آخری
پہلی دعا یہ ہے کہ وقنا عذاب النار، تو ہمیں کل قیامت کے دن جہنم کی اس عذاب سے دور رکھنا۔ جہنم کا وہ عذاب کتنا خطرناک ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جہنم کی آگ کو اللہ رب العالمین نے 1000 سال تک گرم کیا ہے، تب جا کر کے جہنم کی آگ سرخ اور لال ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے 1 سال تک اس جہنم کی آگ کو گرم کیا ہے، اس کو تڑکایا ہے، اس کو بھڑکایا ہے، تب جا کر کے جہنم کی آگ سفید ہوئی ہے۔ پھر اللہ نے 1000 سال تک اس جہنم کی آگ کو گرم کیا ہے ہم بنی نوع انسان کے لیے، ہم انس و جن کے لیے، تب جا کر کے وہ جہنم کی آگ سیاہ اور کالی ہوئی ہے۔ آج جہنم کی آگ سیاہ اور کالی ہے۔ اس جہنم کی آگ کو اللہ نے 3000 سال تک گرم کیا ہے ہم بنی نوع انسان کے لیے، تب جا کر جہنم کی آگ سیاہ اور کالی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچا لو اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے بال بچوں کو ہی، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اس جہنم پر ایسے سخت فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا انہیں مکلف کیا ہے وہ اللہ کے تمام احکامات کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی تعلیم دی تھی اور اس جہنم کی آگ سے اور اس کے عذاب سے پناہ مانگنے کی تلقین کی تھی۔ اللہ کے رسول ہر تشہد میں اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ اے اللہ تو ہمیں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے معمون اور محفوظ رکھنا۔ یہ قبر کا عذاب، یہ قبر جو آخرت کی منزلوں میں سے